السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتا ہوں چینل پہ۔ کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کل کے واقعات کو بیان کیا آپ کے سامنے، جو جڑا والا میں جو واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو ایک توہین صحابہ کے بل کو مسترد کر دیا گیا ہے، وہ ساری خبریں جو ہے وہ میں کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج کی جو میرے علم میں جو معلومات آئی ہیں، جو مجھ تک انفارمیشن پہنچی اور جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس پہ بات کریں گے آج کہ کل جو واقعہ ہوا جڑا والا میں، اور وہاں پر کس طرح قرآن پاک کو جلایا گیا عیسائیوں کی جانب سے۔ دو تین وہ عیسائی تھے، انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، اور جو معاملہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو وہاں کا ایس پی تھا یا کوئی پولیس آفیسر تھا، وہ خود مسیحی تھا۔ لوگوں کی جانب سے جب پولیس کو بلایا گیا ان کو گرفتار کرنے کے لیے، تو پولیس وہاں پر پہنچی، وہ گرفتار کرنے کے لیے اپنے ساتھ نفری بھی لائی، لیکن وہاں کے جو آفیسر ہیں وہ خود چونکہ مسیحی تھے، اور وہ اپنے مسیحی بھائیوں کو اس طرح جو ہے وہ پھنستا دیکھ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے ان کو وہاں سے بھگا دیا اور پولیس کو واپس بلا لیا۔ اب جو معاملہ بگڑا وہ یہاں سے بگڑا کہ جب انہوں نے اس طرح کا کام کیا کہ ملزمان جو سب کو پتہ ہے، ثبوت سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، تو پھر ان کو قانونی طور پر جو ہے وہ پکڑا جانا چاہیے تھا، ان کے خلاف جو مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، پھر عدالت جو فیصلہ کرتی وہ سب کے سامنے آ جاتا۔ لیکن وہاں کے پولیس آفیسر نے یہاں سے گڑبڑ کی، اور جو مظاہرین تھے وہ نکلے گھروں سے باہر اور انہوں نے مظاہرے کرنا شروع کر دیے۔ اب یہاں پر ایک واقعہ جو وہ رونما ہوا وہ یہ ہے کہ چرچ کو جو ہے وہ چند مظاہرین نے جا کر آگ لگانا شروع کر دی، اس کو توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی، وہاں پر جتنے بھی چرچ تھے، اور ان مظاہرین کی جانب سے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگائے گئے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ میں معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ نعرے لگائے تو یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہوا جیسے سیالکوٹ میں ایک سری لنکن انجینئر کو جب مارا گیا، اس پر یہ الزام لگا کر جی اس نے گستاخی کی، اور وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ بھی یہ نعرہ لگا رہے تھے لبیک یا رسول اللہ کا، تو تب جو ہے وہ ایک جماعت جن کا یہ نعرہ منشور ہے، ان کی جانب سے یہ سختی کی گئی کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ صاف انکار ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ بالکل وہی معاملہ جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا ہے، اور یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو چرچوں کو آگ لگائی گئی، مسلمان جو مظاہرین مظاہرے کر رہے تھے، انہوں نے آج تک پاکستان میں آپ نے کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر عیسائیوں نے بہت زیادہ پہلے بھی گستاخیاں کی ہیں، صرف یہ اکیلی عیسائی نہیں ہے جو اب یہ گستاخی ہوئی ہے، اس سے پہلے آسیہ مسیح کا جو معاملہ تھا وہ بھی عیسائی تھی، اس نے بھی گستاخی کی تھی، لیکن تب بھی کسی چرچ کو جو ہے وہ کسی مسلمان نے جا کر آگ نہیں لگائی تھی۔ اور اب جو یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، اس میں جو سب سے بڑا ہاتھ سامنے آ رہا ہے وہ ہے قادیانیوں کا۔ جی ہاں، اب اس میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ یہ پکی خبر ہے یا نہیں، جو میرے سننے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہاتھ جو ہے وہ قادیانیوں کا ہے، کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ان کے مینارات جو ان کے بنائے ہوئے تھے، ان کی عبادت خانوں پہ انہوں نے مینار بنائے ہوئے تھے، ان کو گرایا جا رہا تھا قانونی طور پر کہ یہ مسلمانوں کی طرح عبادت نہیں کر سکتے، ان کی مساجد جو ہے وہ اپنی عبادت خانے مسلمانوں کی طرح نہیں بنا سکتے، تو لہٰذا ان کے مینار جو بنائے گئے ہیں ان کو گرایا جائے۔ اب اس بات کا ان کو غصہ تھا، تو لہٰذا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے مسلمانوں کو اور عیسائیوں کو آپس میں لڑایا جائے پاکستان میں رہ کر، اور جو بیرونی ایجنڈا وہ لے کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کا، وہ انہوں نے ہر طرح سے پورا کیا اور پوری کوشش کی کہ پاکستان میں ہنگامہ آ رہی ہو۔ پاکستان کے حالات تو پہلے خراب چل رہے ہیں، حکومت جا چکی ہے، نگران حکومت ہے، اور اتنی یہ اسٹیبل بھی نہیں ہے حکومت، لہٰذا پاکستان میں اسی طرح کے کام کیے جائیں، دنگے فساد کروائے جائیں، جو ہے وہ مذہبی منافرت پھیلائی جائے ایک دوسرے میں، تو لہٰذا جب پاکستان میں یہ معاملہ اٹھے گا تو یہ آگ بھڑکے گی اور زیادہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ تو جو بیرونی ایجنڈا ہے ان یہودیوں کا، جو ان عیسائیوں کا، جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اسی طرح کے معاملات ہوتے رہے اور پاکستان کبھی ترقی نہ کر سکے، وہ یہ معاملہ پورا کرنے کے لیے یہ سارا جو کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے جا کر دیکھیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ جب بھی ہر بار جو ہے وہ گستاخی ہوتی ہے تو یا تو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ، اب دیکھیں آپ کہ جو مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں قرآن کو جلانے کے خلاف،
انہی پر جو ہے وہ FIR درج کی جا رہی ہے، اور عیسائیوں کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جی آپ جی ان کے جا کر چرچوں کو آگ لگا رہے ہیں۔ بھائی تمہیں قرآن پاک کی بے حرمتی نظر نہیں آ رہی، تمہیں ان عیسائیوں کا چرچ جلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو مسلمانوں کا ملک ہے، اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ ہم نہیں کہتے کہ آپ اقلیتوں کو حقوق نہ دیں، لیکن سب سے پہلا حق جو ہے وہ مسلمان کا ہے، کیونکہ مسلمان یہاں پر اقلیت نہیں ہے، مسلمان یہاں پر اکثریت ہیں، تو لہٰذا سب سے پہلا حق مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر قرآن پاک کو جلائے گا تو تمہاری غیرت نہیں جاگتی ان پولیس والوں کی، لیکن جیسے ہی چرچوں کو آگ لگتی ہے تو فوج بھی آ جاتی ہے، رینجرز بھی آ جاتی ہے، پولیس بھی آ جاتی ہے، اور مسلمانوں کو ہی پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وہ بیٹھے ہوئے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو اداروں میں چھپے ہوئے ہیں ہمارے، یہ سب کچھ کروا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو کسی طرح اس ملک سے جو ہے وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا کہ مسلمان جو ہے وہ کسی طرح ترقی کرے، پاکستان کسی طرح ترقی کرے۔ جیسے ہی کچھ حالات بہتر ہونے لگتے ہیں پھر کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب بھی آپس میں لڑیں گے تو پھر یہ قادیانی جو کام کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو لڑوانے کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے، یہ پھر اس سے زیادہ کیا جائے گا آگے۔ تو لہٰذا اب مسلمانوں کے پاس ٹائم ہے، ان کو غیرت کی گولی کھا کر اب اپنا حق جو ہے وہ لینے کے لیے نکلنا ہوگا۔ اور یہ جو عناصر جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر ایک خاص طبقے کو ہٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کا ہاتھ ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور جب تک ہمارے سامنے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہوتے ان کی لیڈرشپ کی جانب سے، جب تک جو ہے وہ کوئی بیان نہیں آ جاتا کہ جی یہ ہمارے ہی بندے ہیں، ہم نے ان کو کہا، تو آپ الزام ہرگز نہیں لگا سکتے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا اس میں الزام لگا PTI پہ، اور جب PTI والوں سے کہا جاتا ہے کہ جی بھائی تم لوگ جو ہے وہ 9 مئی کو اس طرح کرتے رہو، یہ کرتے رہو، تو وہ کہتے ہیں ہم تھے ہی نہیں، وہ تو ایجنسیوں کے بندے تھے، وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ تو لہٰذا اب اگر آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ تحریک لبیک کے لوگ تھے، یہ TLP کے لوگ تھے جنہوں نے جا کر چرچ کو آگ لگائی، اگر پوچھا جائے کیونکہ جی وہاں پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کوئی بھی اٹھے گا اور جا کر دنگا فساد کرے گا، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا، تو کیا وہ TLP سے ہو جائے گا؟ آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہو کہ نہیں جی یہ تو وہ تھے ہی نہیں تھے، یہ تو ایجنسیوں کے بندے تھے، لیکن جب دوسروں پر یہ وقت آتا ہے تو آپ بازی پلٹ لیتے ہو اور منافقت شروع کر دیتے ہو اور کہتے ہو کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے، یہ ایسے ہے اور ویسے ہے۔ تو لہٰذا یہ سوچنے کی بات ہے، منافقت کو چھوڑ کر ایک سچا مسلمان بن کر سوچیں کہ ہمارے قرآن پاک کو جلایا جاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جاتی ہے، صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ چند دنوں میں، چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے یہ سب کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو اشتعال دلایا جائے۔ مسلمان جو ہے وہ اشتعال میں آئیں گے، یہ دنگا فساد ہوگا اور پاکستان پیچھے کی جانب جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں ان لوگوں کو ان کے سزا دلوانی ہوگی جو یہ سب کرتے پھر رہے ہیں اور پاکستان میں دنگا فساد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو سے اتنا ہی، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔